اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کی ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والی، پرورش کرنے والی اور حکمت دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے، انہیں قوت عطا کر دی گئی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے اور حکیم بھی ہے کہ اس کس طرف وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، میز یا مٹی کا پیالہ بغیر کسی بنانے والے کو خود تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان اور انسان کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوگی۔ یہ قدرت اور حکمت اور اس کی وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نما۔ مثال یہ پرندے، چرندے، پہاڑ وغیرہ جو بھی اللہ نے زمین و آسمان پیدا کی، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وجود پر وہ دلائل بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اسی نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کی تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اسی پروردگار ہی کے عطا کرتا ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر وہ غور بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نیچے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ تو آج اب مشق پر آپ آ جائیں نا، یہ سارا کا سارا یہاں پر وہ کلیئر بھی ہو جائے گا، کیونکہ سارے احادیث اور قرآنی آیات ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ آ جائیں، مشق پر آ جائے، یہاں صفحہ نمبر 55 پر آئے، صفحہ نمبر 55 پر یہ سوالات ہیں۔ یہ سوال نمبر 1، قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لگی، وضو کا طریقہ بتائیے۔ اس کے بعد یہ خالی جگہ جو پر کریں یہ ہے، جمعہ کے دن غسل ہے، ہلو، سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 2، عیدین کے دن غسل ہے، نہیں، فرض کدھر ہے؟ نہیں، ایک بولے نا، ہاں جی، سنت ہے نا سارا، ہاں جی۔ نمبر 3، غسل کرتے وقت پورے جسم پر پانی مرتبہ بہایا جائے، 3 مرتبہ۔ نمبر 4، پانی کا استعمال کیا جائے، ہاں جی۔ نمبر 5، طہارت کے بغیر نماز ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آ جائے دوسری طرف پر، یہ ترجمہ وغیرہ یہ ہے، تو اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہے نا، ہو سکتا ہے یہاں اس مشکل الفاظ سے وغیرہ سے آ جائے تو یہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ اعلیٰ، وہ بھی پڑھیں۔ ہاں وہ کل پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی اتنا ایشو نہیں، کل ہی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سورہ الاحزاب، اچھا سورہ الاحزاب کون سی؟ پہلے میں اس کا پس منظر بیان کروں۔ سورہ الاحزاب یہ وہ صورت ہے، احزاب یعنی حزب کی وہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ حزب کی جمع ہے، اور حزب گروہ کو کہا جاتا ہے نا، گروہ کو۔ تو یہ جو 5 ہجری میں جنگ احزاب یا جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے یہ ہوئی ہے، تو اس میں مشرکین کے ساتھ بہت سے اور جتھے بھی مل گئے تھے، بہت سے گروہ مل گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف، ان کی تعداد 10,000 تھی، جس میں 4,000 مشرکین مکہ کے تھے اور باقی قبائل اور بھی تھے، اور مسلمانوں کی تعداد وہ 3,000 تھی۔ اور اس میں مسلمانوں خندق بھی کچھ جو 3.5 میل لمبی تھی اور 15 فٹ چوڑی تھی اور 15 فٹ وہ گہری تھی، اور خندق کودنے کا جو مشورہ تھا وہ سلمان فارسی نے دیا تھا۔ اور جنگ خندق کے دوران جو نمازیں قضا ہوئی تھی نا، نمازیں، ان نمازوں کی تعداد کتنی تھی؟ 4 نمازیں تھی سوائے فجر کی، یعنی کہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی۔ یہ ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ نوٹ بھی کر رہے۔ اور اس میں 6 مشرک وہ ہلاک ہوئے تھے، اور اس طرح 10 جو ہے نا مسلمان اس میں وہ شہید وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھ دے کہ کفار نے 1 مہینے تک مدینہ منورے کا وہ کیا کیا تھا، وہ محاصرہ وہ کر رکھا تھا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔
پانچویں بات یہ نوٹ کر لے کہ اس غزوے میں 20 دن تک مسلمان مسلسل وہ خندق وہ کودتے رہے. کتنے دن؟ 20 دن تک. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اس سے متعلق کچھ اہم MCQs تھے، وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ وہ بتا دیے. تو یہ سورۃ الاحزاب ہے. سورہ احزاب کو پڑھنے سے پہلے جو ہے نا، یہاں آج یہ جو الفاظ ہیں نا، پہلے آپ ان الفاظ کو دیکھو، کلمات و ترتیب، تاکہ آپ کو ان کا معنی پہلے سے سمجھ آ جائے، تو اس کے بعد ہم ادھر جائیں گے. پہلے صفحہ پر آپ دیکھیے، صفحہ نمبر 58 پر، یہ ہے جوفن، دڑ اور پہلو معنی ہے. ٹھیک ہے. ادغیا، منہ بولے بیٹھے. ادعوہم، انہیں بلاؤ. اور اس کے بعد تعمدت، اس ایک عورت نے ارادہ کیا. اولو الارحام، یعنی رشتہ دار. تظاہرون، تم زہار کرتے ہو. زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مانند کر دینا، کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے. افواہ کا معنی منہ، یہ فو کی جمع ہے، افواہ ہے منہ، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے. اقسط، زیادہ منصفانہ بات، زیادہ عدل انصاف پر مبنی بات. اقسط. اولا، یعنی مقدم، زیادہ حق رکھنے والا. اور مستورہ، لکھا ہوا، تحریر شدہ، اس کو اسی سے سطر سے نکلا ہے، سین، طوا اور را. ٹھیک ہے نا. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں.